الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی ہے، سورہ فتح۔ سورہ حجرات بھی بہت اہم ہے، سورہ فتح بھی بہت اہم ہے۔ تھوڑی تھوڑی دونوں پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ سورہ حجرات میں جلدی جلدی سے صرف وہ احکام بیان کر دیتا ہوں جو اللہ نے بیان کیے ہیں روزمرہ کی زندگی سے جن کا تعلق ہے، ان میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پہلا حکم اللہ نے بیان کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کیا کرو۔ نبی جب کسی محفل میں ہو آہستہ بولو۔ دوسرا ادب بیان کیا، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، پکارو ایسے نہیں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بلاتے نا، وہ بھائی ستار وہ ادھر ادھر، بس بس ادھر آنا، بولتے ہیں نا، ابے وہ ادھر آ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، نبی کو ایسے نہ پکارو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو آپ کے کمروں سے باہر سے زور سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر میں سمجھ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا جو ادب ہے، احترام ہے، اس لیے کہ نبی اپنی قوم کے روحانی پیشوا اور روحانی رہبر ہوتے ہیں۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد علماء کا بھی یہی ادب ہے، جو انبیاء کے وارث اور انبیاء کے جانشین ہیں۔ نمبر ایک، علماء کسی محفل میں ہوں تو وہاں آواز اونچی نہ کی جائے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ عالم کے، بزرگ کے ادب کا تقاضا کہ ان کی مجلس میں آپ آرام سے بات کریں۔ اسی طرح کسی عالم کو بلانا ہو، دروازے سے باہر کھڑے ہو کے نہ چیخیں۔ مولوی صاحب بولتے ہیں نا لوگ، مفتی صاحب، اتنی میں تو چیخ نہیں سکتا، بھی اسپیکر میں چیخوں گا تو وہ ایسا نہ ہو ادھر ادھر سے جتنے مفتیان کرام میں سب باہر نکل کے آ جائیں، بولے کس کو کون بلا رہا ہے بھائی؟ باہر سے لوگ کھڑے ہو تو مفتی صاحب، طارق بھائی مجھے جب بلاتے ہیں نا لوگ تو ایسے طارق بھائی، میں خوش اس پر ہوتا ہوں کہ بھائی کا لفظ لگا دیا انہوں نے ساتھ، نہ لگاتے تو کیا ہوتا بھائی؟ خیر ہم تو ایسے ہی نالائق لوگ ہیں، لیکن جو واقعی علماء ہیں ان کا بہرحال ادب لازم ہے، اس طرح سے نہ پکاریں ان کو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے تمیز کے دائرے میں۔ صحابہ کرام تو اتنا ادب کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ کا کہ باہر بیٹھ جایا کرتے تھے گھر کے، کہ جب یہ کسی کام سے باہر نکلیں گے تو ہم خود ہی ان سے رابطہ کریں گے۔ لیکن بہرحال آج کل اتنا ادب افورڈ نہیں کر سکتے ہم، تو جا کے بیل بجا دیں، آرام سے کہیں بھائی حضرت فلاں سے ملنا ہے۔ اور آج کل تو سب سے بہترین ذریعہ ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون پہ SMS کر کے وقت لے لیں آپ، کسی سے بھی ملنا ہو، کیونکہ بے وقت جب کوئی آتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ سو رہا تھا، دوپہر کو میں آرام کرتا ہوں، تھکا ہوا آتا ہوں مدرسے سے تو بہت ضروری ہے آرام کرنا۔ میں ابھی سونے کے لیے لیٹا ہوں، نیند میں گیا ہوں کہ ایک صاحب دھپ 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 دروازہ بجا رہے ہیں۔ باہر نکلے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں بہت ضروری کام ہے، ادھر ہی مسجد کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کوئی وقت ہوتا ہے آنے کا، دوپہر آرام کا وقت ہے، آپ آ گئے؟ نہیں جی بہت ضروری کام ہے، لانڈھی سے آیا ہوں چل کے میں نے کہا آنے سے پہلے ٹائم تو لیتے کہ میں گھر پہ ہوں نہیں ہوں، ملنے کا ٹائم آپ لاندھی سے آئیں یا حیدرآباد سے آئیں؟ بہرحال پھر خیال ہوتا ہے کہ لوگ مولویوں سے ویسے ہی دور بھاگتے ہیں، چلو اب دین قربان کر کے بیٹھ گیا، جی فرمائیے۔ اب بات کا اسٹائل دیکھیں اسی مسجد میں کہنے لگا وہ جو ہے نا، مجھے اپنی بیوی کے بارے میں وہ ایک چیز ہوتی ہے اس چیز کا خیال آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا چیز کا خیال آ رہا ہے؟ کہہ رہے ایک چیز ہے وہ زبان پہ نہیں لانا چاہیے، اس چیز کا مجھے بہت زیادہ خیال آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کون سی چیز کا خیال آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا وہ زبان پہ نہیں لا چیز۔ میں سمجھ گیا اس کو کوئی وہم ہو رہا ہے طلاق کا، بعض لوگوں کو نا طلاق کے وسوسے سے۔ میں نے کہا طلاق کا خیال زبان سے، پھر زبان سے استغفر اللہ۔ کہہ رہا ہے کافی پریشان ہوں، بار بار نا یہ جو چیز آپ نے ابھی زبان سے کہی ہے یہ میرے دماغ میں کافی گھوم رہی ہے،
مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں بیوی کو یہ چیز تو نہیں ہو گئی، یعنی طلاق تو نہیں ہو گئی۔ ابے میں نے کہا بھائی تو اس چیز کو زبان سے بھی بول دینا، چیز جب تک طلاق کا لفظ نہیں بولے گا کچھ بھی نہیں۔ بولا تو نہیں زبان سے، کہہ رہے نہیں بولا نہیں، لیکن ہر وقت دماغ میں بس یہ دل میں طلاق دے رہا ہوں میں، صبح سے شام، شام سے صبح، دل میں کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ میں نے کہا بھائی دل میں نہیں ہوتی طلاق دینے سے، دل کہہ رہا نہیں، طلاق کا نام لو نا تو وہ کانپنے لگتا تھا۔ میں نے کہا یہ پوچھنے کے لیے آیا تو لانڈی سے بھائی لانڈی سے یہ ایک تو میری نیند کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی نہیں ہوئی طلاق، بڑی مشکل سے جان چھڑائی اس سے، پھر 2-3 دن کے بعد فون آیا، حضرت میں وہ بات کر رہا ہوں۔ کون بھائی؟ کہہ رہا مجھے آیا تھا نا اس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے اسی طرح ایک اور صاحب کو وہم ہو گیا، وہ بھی یہی فون پہ میرا خون پی رہے ہیں، حضرت مجھے وہ چیز۔ آج میں نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، تو طلاق تو نہیں ہو گئی۔ میں نے کہا ماں کے گھر بھیجنے سے، صبح شام سب کی بیویاں ماؤں کے گھر جاتی ہیں بھائی۔ اس کو بھی وہم ہو گیا تھا، جب میرا بہت خون پی لیا نا اس نے، میں نے کہا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ایک بھی نہیں 3 ہوئی ہیں، کوئی صورت نہیں ہے شرعی حلالے سے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی، حرام۔ کہہ رہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے طلاق دی نہیں تو ہو کیسے گئی؟ میں نے کہا جب تجھے کمبخت تجھے پتا ہے کہ نہیں ہوئی تو میرا کیوں خون پی رہا ہے؟ میں نے کہا ہو گئی۔ پھر میں نے کہا اپنی بیوی کو فون دو، میں نے اس کی بیوی کو کہا، میں نے کہا اس سے جان چھڑاؤ، یہ آدمی سائیکی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کا فون نہیں آیا، تو وہمیوں کو ایسے جواب دینا پڑتا ہے کہ ہو گئی، پھر جا کے وہ اس میں عذاب سے جان چھوٹتی ہے۔ تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ادب کیا بیان کیا پیغمبر کا کہ بھئی گھر سے باہر سے کھڑے ہو کر نہ پکارا جائے، اور اسی طرح ان کی محفل میں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد علماء کا بھی یہی ادب ہے۔ البتہ نبی اور علماء کے درجات میں چونکہ فرق ہے، تو نبی کی گستاخی کا عذاب بہت زیادہ، اور علماء کی گستاخی کا عذاب اتنا نہیں ہے جتنا نبی کی، فرق ہے مراتب میں۔ تیسرا حکم اللہ نے اس صورت میں یہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی خبر لے کر آئے نا تو بلا تحقیق آگے نقل نہ کر دیا کرو۔ کوئی بھی خبر SMS میں کوئی حدیث آ گئی، لوگ آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ SMS میں کسی نے کہا مدینہ میں مجھے خواب آیا ہے، نبی نے فرمایا یہ پمفلٹ جس نے 50 گھروں تک تقسیم نہیں کیا تو اس کے گھر میں عذاب آ جائے گا۔ اب آپ وہ پمفلٹ SMS کرتے چلے جا رہے ہیں، حماقت اور بیوقوفی کی باتیں۔ کوئی بھی کچھ بھی بول دے آپ اس پہ یقین کر لو گے۔ روحانی رسالے نکل رہے ہیں، یہ بالا نام اللہ کا اتنی دفعہ پڑھ لو تو کینسر کا خاتمہ۔ کیوں خاتمہ بھائی؟ تجھے کس نے بتایا یہ پڑھنے سے؟ وہ ہے نا روحانی رسالہ ایک بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل، سورہ مزمل اتنی دفعہ پڑھ کے پھونک مارو تو بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ کیوں بھائی کیوں ہو جائے گی بچی؟ سورہ مزمل کا بچی کی شادی سے کیا تعلق ہے؟ کس نے بتایا تمہیں؟ کیوں جھوٹ بول کے کاروبار چلا رہے ہو، اپنا رسالے بانٹ رہے ہو دنیا میں؟ روحانیت کے جعلی اور دھوکے باز ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہو تم؟ کوئی جا کے ان سے پوچھتا نہیں ہے۔ سورہ مزمل صبح شام 100 دفعہ پڑھنے سے کیوں ہو جائے گی بچی کی شادی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی حدیث میں، کس بزرگ کو الہام ہوا ہے؟ کیا دلیل ہے اس؟ مگر بٹ رہے ہیں صبح شام، رسالے بھی، کتابیں بھی، پمفلٹ بھی، اور یہ روحانیت کے نام پہ دھندے چل رہے ہیں، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ بغیر تحقیق کے چیزیں آگے نقل نہ کیا کرو۔ ٹماٹر کے فضائل پر ایک پورے مقالہ، کیوں بھائی آپ کیا ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں تو آپ کوئی یونیورسٹی، کوئی کہاں سے آپ نے سند حاصل کی، کہاں سے آپ نے پڑھا، یہ کیا پتا؟ بغیر تحقیق باتیں نقل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام میں ایسا ہوا کہ کسی نے آ کے ان کو خبر دی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام نے چڑھائی کر دی، بہت سو کو شہید کر دیا، وہ حالانکہ مرتد نہیں ہوا تھا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو ورنہ تمہارے ذریعے کتنا نقصان ہو گیا۔ پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف بھی کی کہ اصل میں اللہ نے تمہارے دل میں غیرت، حمیت، ایمانیہ اتنی رکھی ہے کہ تمہیں جب پتہ چلتا ہے نا یہ دین پہ نہیں ہے تو بس بغیر تحقیق ہی تم نے جہاد کیا اس کے خلاف۔ یعنی یہ تم سے غلطی تو ہوئی ہے مگر اس غلطی کی جو بنا ہے وہ بنا غلط نہیں ہے،
وہ ہے غیرت اور دینی حمیت، لیکن بہرحال ہے غلطی. تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ کوئی خبر پھیل گئی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ بدگمانیاں. اور جو ہے وہ آج ایک کلپ کسی نے مجھے بتایا کہ مولانا طارق، وہ چونکہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ پھیل گیا، سب کو پتہ چل گیا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک میز پہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. میرا بھی خون پی لیا لوگوں نے، جیسے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا گویا چھوٹا بھائی ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے علماء دیوبند، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ تو مس گیدرنگ ہے، یہ تو یہ ہے، تو یہ تو فلاں ہے. بھائی جب کسی کے عمل کا ایک غلط مطلب نکلتا ہو ایک صحیح مطلب، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح مطلب. مکس گیدرنگ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی عورت کو تبلیغ کے لیے جانا بالکل ایک الگ چیز ہے. اگر کوئی بے پردہ خاتون ہے، آپ اس کو تبلیغ کے لیے اس کے گھر جاتے ہو، اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کو سمجھاتے ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ایک دم منفی بنا کے نا پروپیگنڈا کر دیا ہے، ایک رائی کا پہاڑ بنا دیے، جیسے خدا نخواستہ وہ سیٹنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اس کے گھر میں، وہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اس کو. ان کو عمران خان کی بیوی دیکھنی تھی کیسی ہے. جہالت کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک آدمی کا پتہ ہے کہ بھائی وہ یہ کیوں کریں گے، وہ یہ کام عورت کو دیکھنے جا رہے ہیں. کیا عورت کو دیکھنے کے درجنوں ذرائع نہیں ہیں؟ جاؤ طارق روڈ میں بیٹھ جاؤ ابھی مارکیٹوں میں جا کے، ایک سے ایک تمہیں ڈیزائن کی عورت نظر آئے گی. اس کے لیے عمران خان کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ لیکن ہمارے اپنے بھی غیر تو غیر ہیں، اپنوں کو بھی نا ایک چسکے لینے کا موقع ملتا ہے. وہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، دیکھو یہ کیا کر رہے. چھوڑو بھائی، اپنے کام میں لگو. ایک آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ارشاد کر رہا ہے، اس نے بڑے بڑوں کو، دلوں کو اللہ نے اس کے ذریعے نرم کر دیا، تو اس کی اچھے پہلو کو تلاش کرو نا اس کے، کہ بھائی اتنا دل ہے، اتنا جگرا ہے کہ اپنی عزت داؤ پہ لگا کے بھی. ایک صاحب نے کہا انہوں نے کسی بہت بڑی طوائفہ کو اپنی بیٹی کہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ایک اداکارہ ہے ناچنے والی، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا یہ میری بیٹی ہے. اس پہ ایک طوفان بدتمیزی. میں نے کہا خدا کی قسم یہ ان کا جگر ہے، انہوں نے کہا ہے، میرا جگر نہیں ہے. یہ ان کا جگر ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، اور ایک طوائفہ، ایک فنکار اداکار کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس کو اپنی بیٹی کہہ دیا. اس کے لیے بہت بڑا جگر ہونا چاہیے، بہت بڑا جگر، جو ہم جیسوں کے پاس نہیں ہے. ہمیں تو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، چاہے کام سارے الٹے کر رہے ہوں، صبح و شام فلمیں دیکھ رہے ہوں، انہی طوائفوں کے ناچ گانے دیکھ رہے ہوں، مگر جب کسی عالم نے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے، محبت ہی سے دین پھیلتا ہے نا. اگر وہ کہے تو جہنمی ہے طوائفہ، تو جائے گی سیدھی جہنم میں، تیرے پہ سانپ بچھو چڑھیں گے، وہ آئے گی. تو میرے بھائی یہ چھوڑ دو، یہ واٹس ایپ پہ علماء کی منفی چیزوں کو نکال کے ہائی لائٹ کرنا. جہاں نکلے گا نا کسی عالم کا کوئی تھوڑا سا کوئی کمزور پہلو، اس کو ایک دم نکال کے اس کو تماشا بنا دیتے ہیں، اور اس پہ تبصرے، پھر کھٹے میٹھے تبصرے. یہ دیوبندیوں کے لیے حلال ہو گیا، ٹھیک ہے، فلانے کے لیے حلال ہو گیا. چھوڑ دو یہ چیزیں. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ بلا تحقیق باتیں آگے نقل نہ کیا کرو. یہ کتنے احکام ہو گئے؟ 3 سورہ حجرات میں. چوتھا حکم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تماشا نہیں دیکھو، بلکہ ان دونوں میں صلح کی کوشش کرو. لڑائی ہو جائے دونوں میں تو صلح کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کی کوشش ناکام ہو جائے تو پھر دیکھو کہ بغاوت کس کی طرف سے ہے. بغاوت کس کی طرف سے ہے؟ جس کی طرف سے بغاوت ہے، یعنی جو حکومت میں ہے، طاقت میں ہے، اس کے خلاف جس نے خروج کیا ہے، تو تم حکومت کے ساتھ مل کے اس باغی کا قلعہ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو، مسلمانوں کی خلافت اور مسلمانوں کی حکومت کمزور نہ ہو. کیونکہ اگر حکومت کمزور پڑ گئی تو غیر فائدہ اٹھا کے مسلمان ملکوں پہ حملہ کر دیں گے. تو بغاوت میں باغیوں کا سب پہلے کوشش کرو باغی اور حکمرانوں کے درمیان صلح ہو جائے. نہیں ہوتی تو پھر کس کا ساتھ دو؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ باغی اسے کہتے ہیں جس کے پاس قوت اور طاقت اتنی نہ ہو کہ وہ طاقت کے زور سے حکومت پہ غلبہ حاصل کر سکتا ہو، اتنی بڑی قوت نہ ہو، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے. فرمائے انما المؤمنون اخوۃ. اسی طرح عام ضابطہ بھی ہے کہ 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو تو ان میں صلح کرواؤ، اور اگر صلح کامیاب نہیں ہوتی تو دیکھو پھر غلطی کس کی ہے، پھر جو جس کی غلطی ہے اس کا ساتھ نہ دو، بلکہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو.
بغاوت کے احکام شریعت میں الگ ہیں اور عام دو مسلم آپس میں لڑ پڑے ان کے احکام شریعت میں الگ ہیں. فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. مسلمان کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی عبادت، چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، بھائی بہن کا جھگڑا ہو، ساس سسر کا جھگڑا ہو، اور جو ہے دو دوستوں کا جھگڑا ہو، کسی کا بھی ہو، تو صلح کروانا ان میں آپس میں بہت بڑی عبادت. کتنے حکام ہو گئے گنے نا جلدی جلدی؟ 4. 5واں حکم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. پٹھان پنجابی کا مذاق اڑا رہا ہے، پنجابی مہاجر کا مذاق اڑا رہا ہے، مہاجر پٹھان کا مذاق اڑا رہا ہے، سرائکی کا مذاق، سرائکی ایسے ہوتے ہیں، ابے پٹھان سارے ایسے ہوتے ہیں، ابے پنجابیوں کو تو ایسے ہوتے ہیں، ابے مہاجر ہم نے دیکھے ہیں سارے گٹکے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں. یہ باتیں چل رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جس قوم کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. آج دنیا میں ہمارے ملکوں میں سب سے زیادہ لطیفے پٹھانوں پہ بنتے ہیں، پٹھانوں پہ. لیکن پٹھان قوم میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں من حیث القوم جو دوسری قوم میں نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تم لطیفے بنا رہے ہو ان کے اوپر اور پٹھان جنت میں جا رہے ہو، اور اللہ کہ تم لطیفے لے کے جہنم میں جاؤ سارے. اس لیے یہ قوموں پہ لطیفے بنانا چھوڑ دیں. میرے پاس کوئی لطیفہ آتا ہے نا کوئی پٹھان کے حوالے سے، میں اسے ڈانٹ لگاتا ہوں، یا تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یا اسے شدید جو ہے نا وہ ڈانٹ لگا کے بھیجتا ہوں. کسی بھی قوم پہ، نہ پنجابی پہ بناؤ، نہ مہاجر پہ، نہ سرائکی پہ. یہ بدبودار نعرے ہیں اور اللہ کو یہ نعرے پسند نہیں ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، سب بھائی ہیں آپس میں. اور کوئی قوم اپنی قوم پہ فخر نہ کرے. نہ پٹھان اپنی قوم پہ فخر کر کے ہم پٹھان ہیں، نہ پنجابی اپنی قوم پہ فخر کرے ہم پنجابی ہیں. بولے بھائی اگر میرے اعمال اچھے ہیں تو میں سرائکی ہوں یا پنجابی ہوں یا مہاجر ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں. اگر میرے اعمال برے ہیں تو میں جس قوم سے بھی ہوں، میری قوم مجھے قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو یہ آخرت میں پتہ چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. کتنے احکام ہو گئے؟ جاگتے رہے نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. 5 ہو گئے. 6واں حکم فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من، خواتین ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عورتوں کو اللہ نے الگ سے اس میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ خواتین کی بھی عادت ہوتی ہے دوسری عورتوں کا مذاق. خواتین دوسری عورتوں کی قوم کا مذاق نہیں اڑاتی، وہ شکل کا مذاق اڑاتی ہیں، اس کے جسم ڈیل ڈول کا مذاق اڑاتی ہیں، اس کی باتوں کا مذاق اڑاتی ہیں. یہ بہت ہوتا ہے. کوئی بدصورت ہو تو وہ باتیں اتنی کرتی ہے، شکل دیکھی ہے، ناک دیکھی ہے اس کی، پکوڑے جیسی تو ناک ہے، ٹھیک ہے نا، باتیں ایسی بگاڑتی ہے. اس طرح کی بھائی کسی کی شکل کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ قد کا مذاق، ٹھگنی، وہ ٹھگنی آئی تھی، ٹھگنی. وہ ایک بچہ گیا کسی کے گھر نا، بچے پوری بات بتاتے ہیں. تو ایک خاتون آئی، بچے کا دروازہ بجایا کہ امی سے کہو کہ چینی دے دیں، افطاری کا ٹائم ہے، ذرا چینی دے دیں، شربت بنانا ہے. تو ماں کسی موڈ میں، اس نے کہا کمینی پھر آ گئی چینی مانگنے. مائیں تو کہتی ہے نا ایسے. بچہ جب باہر گیا تو وہ اس نے پوچھا کہ وہ بچہ چینی لے کر گیا، تو وہ جو پڑوسن آئی تھی اس سے پوچھا کہ امی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کمینی پھر آ گئی چینی مانگنے. بچے جو ہے نا، بچے یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کے سامنے سوچ سمجھ کے بات کیا. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جاؤ دیکھو بیٹا ابو گھر پہ ہیں. تو باپ نے بولا بیٹا نہیں بتانا کہ میں گھر پہ نہیں. بولا میں گھر پہ نہیں ہوں. تو بچہ جا کے کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو بچوں کے سامنے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. تو اللہ نے خواتین کو الگ سے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. حدیث میں بڑی شدید وعید ہے، فرمایا کسی کا مذاق مت اڑاؤ. حدیث میں آتا ہے ایسا نہ ہو اللہ اسے اس عیب سے نجات دے دے اور تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے. کوئی لنگڑا ہے، کوئی لنگڑی ہے، کوئی کاڑی ہے، بھینگی ہے، رنگ بہت کالا ہے، قد چھوٹا ہے، یا اور کوئی جسمانی عیب ہے قدرت کی طرف سے، کوئی خوبصورت عورت، حسین عورت اس کو دیکھ کے اترائے نہیں. اللہ سے ڈرے کہ اگر حسن دیا ہے اللہ نے، قد مجھے دیا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. اگر اس کو تمسخر کیا، اس کا پیٹھ پیچھے ذرا سا مذاق اڑایا یا اس کے ساتھ تانا دیا اس کو، تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ آپ کو کسی عیب میں ڈال دے. لقوہ ہو جائے گا، منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، تمہارا فالج ہو جائے گا، اور کوئی بیماری آ جائے گی.
اور اللہ بتا دے گا کہ دیکھ تو نے اپنے حسن پہ یا اپنے کمال پہ تو اترائی اور میں نے تجھے اس عذاب میں ڈال دیا. دولت پہ بھی نہ اتراؤ. کبھی غریبوں کو دیکھ, بعض خواتین کسی گھر میں جاتی ہیں تو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے چائے کے کپ ٹوٹے ہوئے, باہر آ کے ان کا مذاق اڑاتی ہیں, یہ ٹوٹے ہوئے چائے, غریب کہیں کے, ٹوٹی ہوئی کپ, ٹوٹا ہوا گلاس, ٹوٹے ہوئے کپ, پلیٹیں نہیں ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے گھر میں, کیسے لوگ ہیں یہ, یہاں رشتہ کریں گے ہم؟ بھائی آپ رشتے کا ویسا ہی انکار کر دو. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی غربت کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ دولت تقسیم کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کبھی کسی غریب کے جاؤ, اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, بیچارے صوفے نہیں ہے, بیچارہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے چٹائی, عزت کے ساتھ بیٹھو, بولے ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت ہے آپ کے پاس, بہت ہے. ابھی ایسا نہیں کرو کہ اس طرح کی باتیں کہ اس کا دل خراب ہو. یہ دولت سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بتاؤ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم جاتے تو وہاں تو کھانے کے لیے پلیٹ بھی نہیں تھی, صوفہ تو بہت دور کی بات, سونے کے لیے تکیہ نہیں تھا, تو کیا مذاق اڑا کے آتے کہ ہیں سید الانبیاء مگر کچھ بھی نہیں ہے؟ تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے مشرکین. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, یہ قرآن محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا؟ یہ تو غریب ہے, ان کے ہاں تو کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ فلاں سردار پہ کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ تو یہ غربت کا مذاق کس نے اڑایا؟ مشرکین مکہ نے اڑایا. فرعون نے حضرت موسیٰ کی غربت کا مذاق اڑایا. ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون نے قوم میں منادی کی, بتاؤ یہ موسیٰ غریب جس کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو اور غریب آدمی ہے, یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں جس کے پاس پورے مصر کی بادشاہت ہے اور سونے اور چاندی کے کنگن ہیں, باغات ہیں, میں زیادہ بہتر ہوں یا وہ؟ تو اللہ نے تو پیغمبروں کو, زیادہ تر پیغمبر کو غربت میں رکھا ہے. تو غربت اگر کوئی عیب ہوتا, مذاق اڑانے کی چیز ہوتی, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو پیغمبروں کا بھی مذاق اڑانا پڑے گا خدا نخواستہ. اس لیے کسی غریب کی غربت پہ اس کا مذاق مت اڑاؤ. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنے حکام ہو گئے؟ 6 حکام ہو گئے. 7واں حکم فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, جس کا جو نام ہے نا اس نام سے پکارا کرو, اس کے ناموں چڑھنا, کوئی چڑ ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہے میں اس کو اس نام سے پکاروں گا چڑھے گا یہ, وہ ٹھگنے, وہ ٹٹلے, ادھر بولتے ہیں نا لوگ. اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ بولتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ تکلیف کا اظہار کرے گا تو اس کو پتا ہی یہ اور چھیڑیں گے, تو وہ جتنا ٹٹلا ہے اس سے بھی اور ٹٹلا ہو جائے گا. جتنا ٹھگنا ہے اس کا قد بچارے گا اور چھوٹا ہو جائے گا. ٹینشن دے دے کے لوگ کیا کر دیتے ہیں. اسکولوں میں ہم نے دیکھا ہے, مدارس میں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. اسکولوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں کوئی کسی کا قد چھوٹا ہے نا, اس کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے اور چھوٹا کر دیتے تھے. کوئی موٹا ہے, موٹو موٹو, اوے موٹے, اوے ادھر آؤ, اوے موٹو, ہر وقت اوے گینڈے. مزہ تو بہت آتا ہے, کسی کو گینڈا کہنے میں خوشی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کے اعمال میں فرشتے کیا لکھ دیتے ہیں آپ کے اعمال میں؟ اس نے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی کیسا بھی موٹا ہو, آپ اس کو اس کے نام سے پکاریں. عزت دیں انسان کو, عزت دینا سیکھیں. چھوٹا قد ہے, عزت دینا سیکھیں. کوئی بات نہیں بھائی, ہمارا قد لمبا ہے, آپ کا چھوٹا ہے, تو کیا ہوا؟ قیامت میں ممکن ہے آپ کے اعمال کا قد لمبا ہو, ہمارے عمل کا قد چھوٹا ہو. ہمارے عمل کا قد ہو سکتا ہے چھوٹا ہو. اللہ کے ہاں تو کالے گورے کی, لمبے قد والے کی, چھوٹے قد والے کی, ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے اصل تو اعمال ہیں. تو کسی کے رنگ کالا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ. البتہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کے کوئی دوست سے بہت بے تکلفی ہوتی ہے انسان, وہ پھر ایک دوسرے میں چلتا ہے, وہ بے تکلف, اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس عمل سے, لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے. بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے, وہ انسان اظہار نہیں کرتا, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. کتنے حکام ہو گئے بھائی؟ 7 حکام ہو گئے. 8واں حکم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. جیسے ابھی میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ بتایا. اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے, برا پہلو بھی. آج کسی خاتون کا فون آیا کہ میرے شوہر نے کہا دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کی بیگم ادھر کو بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو تم بھی میرے ساتھ مکس گیدرنگ کی شادی میں جایا کرو. وہ خاتون پردہ کرتی ہیں. تو بھائی اس سے مکس گیدرنگ کی شادی جہاں مرد اور عورت کا مخلوط ماحول ہو ایک بےہودہ, اس کا استدلال کہاں سے درست ہو گیا؟ ایک ہے تبلیغ کے لیے کسی کے پاس جانا, یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ خواتین بھی آ جایا کرتی تھیں آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، کیونکہ نبی اگر بھگا دیتے ان کو تو ان خواتین کو کہاں سے علم حاصل ہوتا. تو مکس گیدرنگ ایک الگ چیز ہے، کسی عورت کا کسی عالم یا مفتی کے پاس جانا دین کی بات پوچھنے کے لیے، یا کسی عالم مفتی کا تبلیغ کے لیے کسی عورت کے پاس جانا، جبکہ تنہائی میں نہیں ہے، اس کا مرد بھی شوہر بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے. تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. کیا مطلب؟ کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں تو اچھا مطلب تلاش کرو، برا مطلب بولو نا بھائی. کیا ہو رہا ہے اب؟ اس کا میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں بچپن کا. ایک دفعہ ہمارے جہاں تبلیغی جماعت آئی تو گشت کے لیے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ جن کے ہاں گشت کے لیے جا رہے ہیں نا، وہ صاحب ہمارے سامنے بھی گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا تبلیغ والے آ رہا ایک دم اندر. ہمارے امیر صاحب نے دیکھ لیا، دروازہ بجایا، ان کا بیٹا نکلا. بیٹا وہ ابو کو بلا، انہوں نے بیٹا گیا. ابو نے اس کو بتایا تھا یہ نہیں کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ کہنا کہ ابو گھر پہ نہیں. وہ آیا کہنے لگا ابو گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا. تو امیر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بدگمانی سے بچو. ابھی یہ داخل تو ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہوں. ہو سکتا ہے گئے ہوں پانی پی کے یا واش روم میں جانے کے لیے آئے ہوں اور پیچھے گلی سے نکل گئے ہوں. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ، اور عملی طور پر ممکن بھی ہے. بعض دفعہ ایک آدمی گھر میں آتا ہے، اس دروازے سے آیا اور پتلی گلی والے دروازے سے نکل گیا. پتلی گلیاں کیوں رکھتے ہیں؟ پتلی گلی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھئی چوڑی گلی میں تو آدمی چوڑے میں آ جاتا ہے بعض دفعہ. تو ایک پتلی گلی بھی رکھی ہوتی ہے کہ بھئی ادھر سے آئیں گے تو تبلیغ والے پکڑ لیں گے، چلو بھائی. تو وہ پتلی گلی ہے کہ جب کوئی قرض مانگنے والا آیا یا کوئی ادھار مانگنے کے لیے آیا، اپنا واپس دے دو، پتلی گلی سے نکل لو. تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہے، عین ممکن ہے نکل گئے. تو مجھے ان کی یہ بات پسند آئی اور کئی سال ہو گئے اس واقعے کو، مگر میں یہ واقعہ نہیں بھولتا. کیسی پیاری بات، کیسی پیاری تعلیم. اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے عمل کی کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کر لے تو ہمارے آپس کی نفرتیں، بغض، عداوتیں، یہ سب نفرتیں ختم. مذہبی فرقواریت بھی ختم ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کے اقوال پہ جو کہتے ہیں حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف، بھائی تم تھوڑا فرض کر لو، اتنے بڑے فقیہ تھے، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں حدیث کا یہ مطلب نہ ہو بلکہ وہ مطلب ہو جو وہ سمجھ رہے ہیں. ہمیں یہ آ رہا ہے، ان کی سمجھ میں وہ مطلب آ رہا ہوگا. اچھی تعویل کر لو، مسئلہ ختم. لیکن آپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ حدیث کے مطابق ہے، باقی ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں. اس سے پھر نفرتیں، پھر لڑائیاں، جھگڑے، مسجدوں میں فساد اور یہ ساری چیزیں. تو اچھا گمان، فقہا سے اچھا گمان رکھو، محدثین سے اچھا گمان رکھو، صحابہ سے اچھا گمان رکھو، اور علماء سے اچھا گمان رکھو، اور دیگر مسلمین سے اچھا گمان رکھو. یہ کس کا حکم ہے بھائی؟ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. کتنے احکام ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یہ بھی بڑی توہ میں نہ لگو کسی کے، یہ کیا کرتا ہے، نیک ہے یا برا ہے. باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، اندر سے ہے بھی ٹھیک. دیکھوں یہ کدھر جاتا ہے، صبح نکل کے جاتا کہاں ہے، اور گھر پہ آتا ہے تو کیا طارق روڈ پہ کیوں گیا تھا، شاپنگ کرنے گیا تھا، سیٹنگ ویٹنگ تو نہیں چل رہی اس کی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. بس لا تجسسوا کا مطلب اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو. اب جس نے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لے کے شائع کر دی نا، اس نے اس تجسس والے عمل کے بھی خلاف کیا ہے، اس آیت کی بھی مخالفت کی. بھائی کوئی جو عمل کر رہا ہے تو اپنی نبیڑ تو بیٹھ کر کیوں لوگوں کے جو ہے نا گھروں میں گھستا ہے اور کیوں لوگوں کے راز فاش کرتا ہے. ایک چیز ہاتھ آ گئی اب اس کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تجسس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، رات کو حضرت عمر گشت کیا کرتے تھے، تو کہیں شراب کی یا کوئی شبہ ہوا کہ کوئی اس گھر میں شراب تو نہیں پی رہا، تو دیوار پہ گئے اور دیکھا تو ایک آدمی شراب میں. حضرت عمر نے کہا اس کو پکڑو. انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو شراب پی کے خدا کی نافرمانی کی ہے اور آپ نے بھی اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے کہا ہے کہ تجسس نہ کرو. اب کسی کے گھر میں گھس کے دیکھنا کہ کون شراب پی رہا ہے، کون فلم دیکھ رہا ہے، کون زنا کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. روڈ پہ کوئی شراب پیتا ہوا نظر آیا، شریعت کہتی ہے اس کو پکڑ لو. حضرت عمر نے فوراً توبہ کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی. تو شریعت نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں،
فلاں آدمی بڑا نیک ہے، بھائی اس کی بیٹی پتہ ہے پردہ وردہ نہیں کرتی. بھائی تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ وہ فلاں اس کی بیٹی ہے؟ یہ کیوں پتا ہے تجھے؟ وہ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتا؟ پھر تجھے یہ کیسے پتا چل گیا پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جو شریف آدمی ہوتا ہے نا، اس کو، اور خواتین کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کس کی بہن ہے کون کس کی بیٹی. وہ تو گلی میں جب کوئی عورتیں گزرتی ہیں وہ نظر نیچی کر لیتا ہے، مجھے کیا بھائی یہ کس کی بچی، کس کی بہن، کس کی اماں، کس کی ماموں، یہ کس کی ممانی، کس کی خالہ جا رہی ہے، مجھے تو اپنے کام سے کام ہے. لیکن محلے میں جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کا سب پتا ہوتا ہے، وہ فلاں کی چچی ہے، وہ فلاں کی مامی ہے، فلاں کا فلاں سے چکر چل رہا ہے، فلاں کی فلاں سے سیٹنگ چل رہی ہے، فلانی کی سیٹنگ فلاں سے مگر منگنی فلاں سے. یہ سب پتا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہر محلے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ابے تجھے پتا ہے وہ چکر ادھر چل رہا تھا، منگنی وہاں ہو گئی اور شادی کسی اور سے. ٹھیک ہے بھائی دیکھو، میں خدا نہ خواستہ تعریف میں نہیں کہہ رہا، تعریف میں مجھے تو ڈر لگتا ہے اتنا نالائق آدمی کہ کوئی دو لفظ زبان سے کہہ دوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ انسان اپنی اوقات جانتا ہے میں کیا ہوں. لیکن میری یہ عادت ہے، میرے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے نا، کیسا ہی گھر کا فحش مسئلہ ہو، بیٹی بھاگ گئی خدا نہ خواستہ، چکر چلا لیا، کہیں زنا کر لیا، کہیں شادی ہو گئی، بھاگ کے شادی کی، کچھ بھی کیا، جب وہ دوبارہ آتا ہے نا بندہ، تو مجھے یاد نہیں ہوتا کہ اس نے مجھ سے ماضی میں کیا پوچھا تھا. ورنہ عام طور پہ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ بھئی اس کا ایک عیب آپ کو پتہ چل گیا ہے نا، اب یہ یاد کر لو، تاکہ یہ اب آپ کے سامنے ہمیشہ جھک کے رہے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کو میرا عیب معلوم ہے. معلوم بھی ہو آپ کو، بھلا دو اس کو. لوگ کہتے ہیں حضرت میں نے وہ فون کیا تھا، مجھ سے وہ جرم ہو گیا تھا، میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا کس سے کیا جرم ہوا تھا، الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کتنا بھی بڑا جرم ہوا آپ نے ہمیں بتایا، کچھ شرعی مسئلے کے لحاظ سے دوبارہ فون کریں گے، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی دنیا میں جرم نہیں ہوا. سارے جرم کس سے ہوئے ہیں؟ بھائی ہم سے ہی ہوئے، آپ تو صاف ستھرے. تو یہ شریعت میں لازم ہے کہ آپ کسی کے جرم پر اگر مطلع ہو بھی گئے اس کو بھلائیں، آپ صرف اپنے جرائم کی خبر رکھا کرو. بات آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اپنی فکر اپنی، دوسرے کی چھوڑ دو. اور ٹوہ میں نہ لگو، کہ حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ ٹوہ میں لگے، گھروں میں گھس کے دیکھے کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہاں ایک اور بات بتا دوں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کمپیوٹر کسی کو استعمال کے لیے دے دیا انہوں نے، وہ فوراً جا کے ہسٹری چیک کرتا ہے کہ ہسٹری میں کون کون سی ویب سائٹس اس نے کھولی ہیں. بھائی اس نے آپ کو آپ کے کام کے لیے استعمال کے لیے دیا ہے، آپ اپنا کام کرو واپس کر دو، آپ ہسٹری میں کیوں گھس رہے ہو؟ اس نے اگر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہسٹری میں گھس کے دیکھیں گے اس نے کیا کیا دیکھا ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ کسی کو موبائل پکڑا دیا آپ نے فون کے لیے، وہ ادھر لے جا کے انٹرنیٹ پہ ہسٹری چیک کر رہا ہے یہ موبائل میں کیا کیا دیکھا ہے، وہ گیلری میں جا کے دیکھ رہا ہے اس نے کون کون سی اداکاراؤں کی تصویریں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ غلط ہے. اسی طرح اس کے ایس ایم ایس پڑھنا، دیکھو یار اس کو کس کس نے کیا کیا ایس ایم ایس بھیجے ہوئے ہیں، پھر بلیک میل کرتے ہیں، بھائی تو بڑا پڑتا ہے گیلری میں تو نے یہ لیڈیز. ٹھیک ہے. اور بعض گھننے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہیں، بس وہ دل میں رکھ لیتے ہیں، کبھی دشمنی ہوئی یا موقع آیا تو بلیک میل کریں گے. تو یاد رکھو جو دوسروں کے راز پر مطلع ہوتا ہے، مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، تجسس کرے گا نا دوسروں کے خود قریب، اللہ اسے اس کے گھر میں ذلیل کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی عادت ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ اس کو اس کے گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں. گھر میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس نے دوسرے کے معاملات میں تجسس کی کوشش کی، دوسرے کی عزت جائے یا نہ جائے اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. اللہ اس کے کسی گناہ پر لوگوں کو مطلع کر دیتے ہیں. اس لیے شریعت پردہ ڈالنے کا حکم دیتی ہے. پردہ ڈالیں. موبائل کسی نے دیا فون کرو بھائی واپس، بولو ایک ایس ایم ایس آیا ہوا ہے آپ پڑھ لیں اس کو. کیا کرتے ہیں ایس ایم ایس پڑھ کے ڈیلیٹ بھی کر دیتے تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. میموری میں جاگ رہے ہیں، گیلری میں چھانک چھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی فلمیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو کتنے حکام ہو گئے بھائی؟ 9. 10واں حکم ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کیا کرو. غیبت اس عیب کو کہتے ہیں جو موجود ہو، اس کے اندر عیب اگر برائی اگر موجود بھی ہے اس کے سامنے کر دو، اصلاح کی نیت سے، تانے کی نیت سے نہیں، اصلاح کی نیت سے کر سکتے ہو. اس کی غیر موجودگی میں اصلاح کی نیت سے بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ اس عیب کی بات ہے جو چھپا ہوا ہو. آپ نے کسی کو دیکھا
کہ بھئی وہ کوئی غلط کام میں ملوث ہے، پارک میں بیٹھا کسی کے ساتھ سیٹنگ ویٹنگ چل رہی ہے، اس کی غلط ہے، چھپ چھپا کے کر رہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کہیں شروع نہ کر دینا بھائی یہ کام حرام ہے، اس پہ اللہ کا قہر آتا ہے، غضب آتا ہے، گناہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ اس کے اس راز کو آپ فاش کریں. ابے وہ فلاں ادھر بیٹھ قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھا ہوا تھا، فاتحہ کے لیے گیا ہوا تھا، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یہیں سے ثواب پہنچا دیا کریں. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پردہ ڈالو، چھپاؤ، غیبت نہ کرو. غیبت البتہ کسی میں کھلا ہوا عیب ہے تو اس کی غیبت جائز ہے. کھلے عام ایک آدمی شراب پیتا ہے، سب کو پتہ ہے، اس کی برائی جائز ہے. جیسے ہم ظالم حکمرانوں کی برائی کرتے ہیں، صدر مملکت جو ہمارے ماضی قریب میں گزرے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنا کھایا ہے کہ ان کو خود بھی اس پہ فخر ہے، تو ایسے لوگوں کی برائی بیان کرنا جائز ہے. یہ احادیث سے بھی ثابت ہے. قرآن میں اللہ نے فرعون کی کتنی برائی بیان کی ہے، کھلے عام ظالم تھا. تو جو کھلے عام ظالم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے گناہ پہ خود ہی ندامت نہیں ہے، وہ اپنے عیب کو خود ہی چھپانا نہیں چاہتا، تو پھر اللہ بھی اس کے عیب پہ پردہ نہیں ڈالتا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ رات کو برائی کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. ایسے لوگ قابل معافی نہیں ہیں. زنا کیا، بتا دیا کہ میں نے زنا کیا ہے فلاں لڑکی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، اللہ کو غضب آتا ہے کہ تیرے جرم پہ میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا اور تو نے اس جرم کو لوگوں کے سامنے فاش کر دیا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تجھے ندامت نہیں. اگر تجھے ندامت ہوتی نا، چھپتا لوگوں سے، منہ چھپاتا اور ڈرتا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو فخر کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنا جرم بھی کسی کے سامنے کبھی بیان نہ کرو. اگر ہو بھی گیا ہے نا تو چھپاؤ اس کو، توبہ کرو اللہ کے سامنے. میرے پاس جب لوگ فون کرتے ہیں حضرت ایک گناہ ہو گیا، میں کہتا ہوں مجھے نہیں بتاؤ بھائی کیا ہو، مجھے نہیں بتاؤ، اللہ کو بتاؤ. پھر اگر کوئی اس سے فقہی مسئلہ متعلق ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ، پھر ایک مجبوری ہوتی ہے، پھر پوچھنا پڑتا ہے. تو ورنہ حکم کیا ہے؟ کسی کو نہ بتاؤ. اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرو. یہ ہر ایک کو حکم ہے شریعت میں. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کبھی زندگی میں زنا تو نہیں کیا، اب اتفاق سے آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بتا دو ہاں میں نے کیا ہے. یہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. جھوٹ سے مراد گول مول بات. بولو بھائی تو کیوں پوچھ رہا ہے، تو میرا کیا لگتا ہے، میں کیوں کروں گا زنا بھائی، تجھے مجھ میں کیا نظر آیا کہ میری شکل کی ازانی جیسی لگ رہی ہے. ایسے طریقے سے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ آپ نے نہیں کیا حالانکہ کیا ہوا ہے. وجہ اس کی ہے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ نے اگر کوئی جرم کیا بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں. اس میں دو جرم ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا اور آپ نے پردہ فاش کر دیا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا آپ نے. اور دوسرا جرم یہ کہ جب جرم کا اظہار ہوتا ہے تو وہ جرم معاشرے میں پھیلتا ہے. دوسرا کہے گا یار جب یہ کر سکتا ہے، کچھ دنوں میں خیال آئے گا تو یار ہم بھی تو اسی کی طرح روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی تو اسی جیسے، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. پھر اس کا تیسرے کو خبر ہوگی، چوتھے کو خبر ہوگی. یہی ہوگا جیسے رمضان میں روزہ خور کچھ تو گھر میں کھاتے ہیں، کچھ کھلے عام کھاتے ہیں. جو کھلے عام کھاتے ہیں ان کو دیکھ کے دوسروں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں جو کچھ نہیں کھا رہے، یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو جرم کو ظاہر کرنا اس کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 10 ہو گئے. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. فرمائے غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مسلمان کے مردہ لاش کا گوشت کھانا. جس کی غیبت کر رہے ہیں نا، ایسے جیسے وہ لاش پڑی ہوئی اور اس کا گوشت کھا رہے ہیں آپ. اور ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. آگے فرمائے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. کیا ہے؟ قوموں پہ فخر نہ کرو. اس میں اور پچھلے میں فرق ہے. پہلے تھا قوموں کا مذاق نہ اڑاؤ، پہلے جو حکم تھا. اب ہے فخر نہ کرو. مذاق تو نہیں اڑا رہے مگر آپ کو اپنی قوم پہ فخر ہے. میں چونکہ پٹھان ہوں تو میں تو جنت میں جاؤں گا. میں چونکہ پنجابی ہوں لہذا ہم چما دیگرے نیز، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی. میں چونکہ مہاجر ہوں، مہاجر تو پھر مہاجر ہوتا ہے. اور میں کیا ہوں؟ سرائکی ہوں، تو میں تو پھر میرا تو ان سے میل ہی نہیں آ. تو اللہ نے فرمایا ہم نے عرب میں، سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا، جو ہر ایک کی بات نہیں، علماء صلحہ مستثنیٰ ہیں، عام عربوں میں بہت عصبیت ہے. کسی پاکستانی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. سعودی ہے نا سعودی ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں وہ ہمارے ایک دوست نے کہا میں بل جمع کرانے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا تھا کافی دیر سے، ایک سعودی نے دھکا دیا، پیچھے جا بھائی ہے نا سعودی. میں کیا ہوں؟ میں سعودی ہوں. پیچھے جا کے کھڑا ہوں. تو اللہ نے بتا دیا یہ حرکتیں نہ کیا کرو کیونکہ تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو. سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو.
اپنے سعودی ہونے پر، کویتی ہونے پر فخر نہ کرو، پنجابی ہونے پر، پٹھان ہونے پر فخر نہ کرو. ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام نہ پٹھان تھے، نہ عربی تھے، نہ پنجابی تھے، نہ سرائکی تھے، کچھ بھی نہیں تھے. فرمایا ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا تعارف کے لیے، کیونکہ ہر قوم کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، تعارف ہو جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، صرف کلچر میں فرق کرنے کے لیے اور کچھ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا. گناہوں سے بچنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ متقی. کتنے حکام ہو گئے بھائی؟ 11 ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، کسی کو عمل صالح کی توفیق دی ہے، تو اب اللہ نے بتا دیا نا کہ تقوی جس میں زیادہ ہوگا وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. تو اب متقی کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں عزت تو ہے تمہاری، مگر اس عزت پہ فخر نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ کی دین سمجھو. یمنون علیہ یمنون علیکم قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام اور اپنے اعمال پہ احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اس کو کس کا فضل سمجھو. بھائی اللہ نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، میرا کمال نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، بھیک میں ملی ہے. اسلام اگر میں نے قبول کیا ہے، میرا کمال نہیں، بلکہ اس اللہ نے مجھے توفیق دی. عزت ملے گی تمہیں آخرت میں، لیکن دنیا میں لوگوں پہ اپنے تقوی کی دھاگ نہ جمایا کرو کہ بھائی میں چونکہ داڑھی ہے میری، بڑے یہاں سے، تو تقوی پر کیا نہ کرو، فخر. عزت ملے گی انشاءاللہ آخرت میں ہوگی، پھر فخر کرنا. آخرت میں نیک لوگ فخر کریں گے کیونکہ ان کو اطمینان ہوگا کہ ہمیں عزت پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. ابھی جو ہمیں عزت ملی ہوئی ہے نا، اس پہ مہر اسٹیمپ نہیں ہے. اگر اسی نیک اعمال اور ایمان کی حالت میں موت واقع ہو گئی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کیا پتہ ہے کہ ایسے ہی رہیں گے. انسان دین پہ چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس لیے خاتمے کا پتہ نہیں ہے. اور جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی دین ہے، اس لیے فخر نہ کرو. کتنے احکام ہو گئے بھائی؟ 11 ہو گئے. تو یہ 11 احکام ہیں اللہ نے سورہ حجرات میں بیان کیے، جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے جن کا تعلق ہے. اور یہ چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو محبت الفت کا ماحول قائم ہوگا، پھر قواریت کا خاتمہ ہوگا، گھروں میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی. غیبتیں ہو رہی ہیں، ساس بہو کی، ساس اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف ورغلاتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو اس کی ماں کے خلاف ورغلاتی ہے. بہن جب بھی آئے گی گھر میں، بھابھی اور بھائی میں لڑائی کروا کے جائے گی، کچھ نہ کچھ ایسی الٹی بات کرے گی. ہم تو اپنے سسرال میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے گھروں میں بھابیاں کیا کر رہی ہیں، ان کو آرام سے فرصت نہیں ملتی. اپنے سسرال کی جو پوزیشن ہے نا وہ ادھر آ کے بتائیں گی، ادھر یہ ہو رہا ہے اور ادھر. بھائی تجھے اگر ایسا سسرال مل گیا خطرناک، تو اپنے گھر کا ماحول کیوں خراب کر رہی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے اتنے پریشان، کہہ رہے یار میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، بیوی میری تھوڑی سی اس میں خامیاں ہیں، ہوتی ہیں ہر عورت میں، لیکن میں برداشت کرتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں. کھانا بڑا اچھا پکاتی ہے، بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے، تھوڑی سی گڑبڑ ہے، گزارا کر رہا ہوں. لیکن بہن جب بھی آئے گی گھر میں تو وہ میری بیوی کی خامیاں جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کر کے جاتی ہے، مجھے بھی بدگمان کرتی ہے، میری والدہ کو بھی. جب بہن آتی ہے میرا اپنی بیوی سے پھٹا ہوتا ہے. کہہ رہے شروع میں تو میں بڑی مانتا تھا بہن کی بات کہ یار پھٹا ہو رہا ہے تو کوئی میری بھی، پھر میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، جب تک یہ نہیں آتی تو کچھ نہیں ہوتا، جب آتی ہے تو میری بیوی میری نگاہوں میں بری. تو مجھ سے مشورہ لے رہا تھا کیا کروں. میں نے کہا بہترین حل ہے، بہن کی انٹری پر پابندی. سے بولو پاسپورٹ ویزا بنوا کے آنا ہے، اب فارم فل کرنا ہے کہ جب آپ گھر میں آئیں تو یہ ہدایات ہیں. نمبر 1، آپ کو بھابھی کی اچھائی یا برائی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، تبصرہ ہی نہیں کرنا ہے کہ کون نالائق ہے کون اچھا ہے. اس پہ اسٹیمپ انگوٹھا قرآن پہ حلفیہ بیان ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اس کی بیگم جو بھابھی، یہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو یہ بھی وہی کام کر کے آتی ہے، یہ وہاں اپنی لڑا کے آئے گی. تو لڑائیاں، فسادات، غیبتیں، میاں بیوی کو تو سکون کی زندگی کوئی گزارنے دیتا ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ کیا چاہتے ہیں، بھائی بہن جب اپنے گھر چلی گئی ہے تو اپنا گھر سنبھال، وہاں رہ، اور اس گھر میں لڑائی پیدا نہ کر. شیطان سب سے زیادہ خوش پتہ ہے نا کس بات سے ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑوا کے، کیونکہ اس سے بچوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے، انسان پریشان، میں اپنی ماں کی طرفداری کروں یا بیوی کی کرتا ہوں تو بے شرم بن جاتا ہوں کہ یار ادھر ماں ہے جس نے دودھ پلایا، بچپن سے جوان کیا، بیوی کی سائڈ لے رہا ہے، ماں کی سائڈ لوں
بھائی یہ بھی کسی گھر سے آئی ہے بھائی میری بہن کے ساتھ کوئی سسرال میں یہ سلوک کرے تو کیا گزرے گی. تو وہ اتنا پاگل ہوتا ہے، پھر مجھے فون کرتا ہے، بات 4 شادیاں کی کرتے ہیں یہاں معاشرے میں، ایک سنبھالی جاتی نہیں ہے، اور کیسی باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب، آپ مروا دیا آپ نے شادی کروا کے. تو یہ جو ہے نا یہ سب ماحول کیوں خراب ہو رہا ہے؟ غیبتوں سے، بہتان تراشیوں سے، بدگمانیوں سے. تو اس لیے سب اچھے اچھے بن کے رہا کرو. بہن آتی ہے گھر میں، محبت سے بیٹھے، بھابھی آپ میرے بڑے بھائی کی چونکہ اہلیہ ہیں، محترمہ ہیں آپ میرے لیے، محترمہ بھابھی کہا کریں ان کو، محترمہ بھابھی. اور وہ بھی کہے کہ بھائی کیا نام ہے، وہ کچھ نہیں کہے، بس خاموشی رہے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ بولے گی غلط بولے گی. اس کو آپ کتنا بھی صحیح سکھاؤ نا، بولے گی وہ بھی کچھ الٹا ہی بولے. چپ رہو، چپ رہنے میں بھی جو ہے نا بہت سارے فائدے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وہ جو صحابہ کرام کی بات ہے پھر وہ کل انشاءاللہ.